وہ چیز واپس آ جائے گی یا اس کا پتہ چل جائے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں ہمارے ساتھ کہ کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو اس کے بارے میں لوگ پھر پوچھتے بھی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، چیز کیسے ہمیں مل جائے گی۔ تو اس کے لیے مختلف وظائف ہیں اور وہ اپنے اپنے مجربات ہیں، ان کو لوگ کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو اس سے فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ اگر قسمت میں ہو تو وہ چیز کسی نہ کسی ذریعہ سے یا تو واپس آ جاتی ہے یا معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ چیز فلاں شخص کے پاس ہے۔ تو اسی طرح سے ایک عمل میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا معاملہ ہو جائے جس طرح پیسے گم ہو جائے یا کوئی زیور وغیرہ بسا اوقات گم ہو جاتا ہے یا کوئی بھی چیز اگر آپ کی گم ہو جاتی ہے، تو آپ اگر یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ فضل فرمائیں گے اور وہ چیز واپس آ جائے گی یا اس کا پتہ چل جائے گا، کسی بھی ذریعے سے پتہ چل سکتا ہے۔ اس سے پہلے میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین کرام، ایک بات میں عرض کر دوں اسی عمل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ یہ کہ ہم عموماً کوئی کہیں چلے جاتے ہیں کسی کے پاس کوئی ٹیوا شیوا لگوانے کے لیے کہ ہماری یہ چیز گم ہوئی ہے، آپ ہمیں بتا دیں ہماری چیز کہاں چلی گئی، کون لے گیا، کس کے پاس ہے، یہ ہے وہ ہے۔ وہ بہت سارے لوگوں کے پاس، جس کو عام پنجابی میں تو کہتے ہیں یہ ٹیوا لگوایا ہے، اس سے ٹیوا۔ تو جہاں تک میں آپ سے عرض کروں تو ایسے معاملات سے آپ بچیں، ایسے اعمال کو آپ ضرور کریں کہ جو اللہ رب العزت کی طرف ہمارا ایک تعلق بنا دیں، ہم اللہ رب العزت کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے۔ تو جب اس کی رحمت متوجہ ہو جائے گی تو ہمیں کسی ٹیوے شیوے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اگر ہمارے قسمت میں وہ چیز ہے دوبارہ سے تو وہ ہمیں ضرور مل جائے گی۔ اور پھر ان ٹیووں کے اوپر ہم نے دیکھا ہے بہت سارے گھروں کے اندر جھگڑے اور لڑائیاں، اور یہاں تک کہ قطع تعلقی تک کے جو معاملات ہیں وہ ان تک نوبت چلی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمومی طور کے اوپر یہ جو ٹیوے شیوے لگانے والے ہوتے ہیں، ان میں سے اگر کسی کے پاس کوئی شیاطین وغیرہ ہیں جن کی مدد سے وہ یہ کام لے رہا ہے، تو جو خود شیطان ہے وہ کسی کی کیا مدد کرے گا؟ وہ تو وہی کام کرے گا جس کے ساتھ شیطان کو فائدہ ہو، یعنی آپس میں تعلقات کو توڑوانا، تو رشتہ داری کو ختم کروانا، اس سے شیطان کو فائدہ ہوتا ہے اور شیطان اس سے خوش ہوتا ہے۔ تو وہ تو ایسی ہی چیز اپنے مالک کو بتائے گا اور اس کے ذریعے سے وہ ہم تک پہنچ جائے گی۔ اور پھر یہاں تک کہ اگر گھر میں اپنے عزیزوں میں یا جس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے اس نے وہ کام نہ بھی کیا ہو لیکن الزام لگ گیا، تو اب وہ پوری زندگی ان کے آپس میں صلح اور اپنا تعلق ان کا آپس میں نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان چیزوں سے ہمیشہ پرہیز کریں۔ ہاں، اگر آپ کی چیز ہے اللہ رب العزت سے دعا مانگیں، اللہ رب العزت کے حضور عرض کریں کہ یا اللہ یہ میری چیز ہے، میری ضرورت ہے، مجھے مل جائے، قسمت میں ہے تو انشاءاللہ واپس مل جائے گی۔ اگر نہیں ہے تو پھر آپ جو مرضی کرتے رہیں، ٹیوے شیوے لگائیں، جو مرضی کریں، وہ تو واپس نہیں آئے گی، آپ کو نہیں ملے گی۔ تو آپ صرف یہ عمل کر لیں، اگر قسمت میں ہوئی تو انشاءاللہ تعالی وہ چیز آپ کو ضرور مل جائے گی۔ سب سے پہلے تو جب آپ کی چیز گم ہو، اسی وقت جب آپ کو پتہ چل جائے کہ میری فلاں چیز مطلب پیسے ہیں یا کوئی زیور وغیرہ وہ گم ہو گیا، تو پھر آپ نے اسی وقت ایک تو آپ نے وہیں بیٹھ جانا ہے، وضو کر لیں اور وہیں بیٹھ جائیں جس کمرے کے اندر وہ چیز گم ہوئی ہے، جہاں وہ پڑی ہوئی تھی، تو آپ نے اس کمرے کے اندر بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ آپ نے اول 11 مرتبہ دروشی پڑھنا ہے، تعوذ کو پڑھنا ہے، تسمیہ کو پڑھنا ہے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون یہ آپ نے 500 مرتبہ اسی کمرے میں بیٹھ کے پڑھ لینا ہے جہاں پر وہ چیز گم ہوئی ہے، جس کمرے کے اندر وہ پڑی ہوئی تھی، آپ نے وہاں پر اس کو پڑھ لینا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کثرت کے ساتھ سورہ الم نشرح جو 30ویں پارے میں ہے، اس کو آپ نے کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے اور اپنے ذہن کے اندر اپنی اس چیز کو رکھنا ہے جو آپ کی گم ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد اللہ رب العزت کی ایسے اسباب پیدا فرما دیں گے، ایسے ذرائع پیدا ہو جائیں گے کہ آپ کی گم شدہ چیز آپ کو مل جائے گی یا معلوم ہو جائے گا کہ وہ چیز اس وقت کہاں ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو، پھر ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ اگر ایسا نہیں ہوتا، اور بسا اوقات ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کے اوپر شک ہوتا ہے، یعنی ہمارے جو ساتھ لوگ ہوتے ہیں یا ہم کسی کمرے میں ٹھہرے ہوئے ہیں یا پھر ہم اپنے گھر میں ہیں اور گھر میں کئی فیملیاں ہیں، تو ہمیں کسی کے اوپر شک ہوتا ہے، اور پھر جب ہم کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نیند کے اندر، خواب کے اندر بھی جس کے اوپر شک ہو وہی بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے بار بار۔ تو پھر یہ عمل کرتے ہوئے اگر آپ کو کسی کا چہرہ بار بار نظر آ رہا ہو خواب کے اندر، تو آپ نے اس کو اپنے ذہن کے اندر نہیں لے کر آنا، خصوصاً اس بندے کا ذہن میں تو بالکل بھی نہیں لانا جس کے اوپر آپ کو شک ہے، کیونکہ جو آپ کے ذہن میں چیز موجود ہے وہی چیز آپ کے خواب میں بھی آپ کو نظر آ سکتی ہے، اور آپ پھر کہہ سکتے ہیں جی اس عمل کی وجہ سے ہمیں چور کا پتہ چل گیا۔
ایسا نہیں ہوگا. اللہ رب العزت اسباب پیدا فرما دیں گے, آسانیاں پیدا فرما دیں گے, آپ کو وہ چیز مل جائے گی. اگر نہیں ملتی اللہ رب العزت کوئی نعم البدل عطا فرما دیں گے. تو یہ عمل کریں انشاءاللہ و تعالی, اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت کرم فرما دیتے ہیں. ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.